الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. हर किस्म के हमदो सना किबरियाई बड़ाई शहनशाही यकताई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, जो मालिक मुल्क खालिक कुल है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम की मुक़द्दस मुताहर बाबरकत हस्ती पर जिन्होंने हमें इस्लाम के रास्ते से एहसान तक पहुँचने का
نظریہ بتلایا ہے، طریقہ سکھلایا ہے۔ عزیزان گرامی، جس مذہب کو، جس دین کو ہم مانتے ہیں، اس مذہب اور اس دین کا نام اسلام ہے۔ مذہب اور دین نظریے کا، فکر کا نام ہے، جس کے ذریعے سے انسان اپنی تمام تر عملی زندگی کو اس کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ گویا کہ وہ نظریہ ہی بنیاد، فکر ہی اصل بنیاد ہے جو انسان کو عمل پر لے کے آتی ہے۔ تو ہمارا نظریہ، ہماری فکر، جس کو دین اور مذہب کہا جاتا ہے، اس کا نام اسلام ہے۔ اور یہی بات رب فرماتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اصل فکر، اصل نظریہ وہ اسلام ہے جو اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تو اسلام محض نام اور شناخت کا نام نہیں ہے، بلکہ اطاعت، تسلیم و رضا اور پھر عمل کا نام ہے۔ اس سے مزید آگے بڑھے تو ہمیں احسان کا درجہ نظر آتا ہے، جو اسلام کی روح ہے اور اعلیٰ ترین درجہ ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ اسلام کیا ہے اور احسان کیا ہے۔ اس کی مثال جو ہم دینا چاہ رہے ہیں وہ بہت عام فہم اور سادہ ہے کہ اسلام یہ ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ نماز قائم کریں، لیکن احسان یہ ہے کہ نماز میں خشوع خضوع ہونا چاہیے، رب کے ساتھ تعلق داری مکمل ہونی چاہیے، اور انسان کو یہ احساس ہو کہ وہ صرف فرض کی ادائیگی کے لیے نہیں آیا بلکہ تعلق کو نبھانے کے لیے آیا۔ اسلام یہ ہے کہ رب نے حکم دیا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، صدقہ کرو، لیکن احسان یہ ہے کہ اس کو اتنا خفیہ رکھو کہ دایاں ہاتھ صدقہ کرے کہ بائیں کو پتہ ہی نہ چلے۔ عاجزی اور انکساری کا اعلیٰ ترین درجہ ہو، اخلاص کا ایک عملی نمونہ ہو، یہ احسان ہے۔ اور عزیزان گرامی، اسلام اور احسان دونوں کو اگر الگ الگ دیکھا جائے تو ہم اس کو ابھی دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ اس کا باہم تعلق کیا ہے تو اس کا باہمی تعلق وہ بھی انتہائی عام فہم اور سادہ بات سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اسلام اور احسان کا باہم تعلق ایک جسم اور روح کا ہے۔ اسلام ایک ڈھانچہ ہے، ایک جسم ہے، اس میں بری ہوئی جو روح ہے وہ احسان ہے۔ انسان عمل کرتا ہے، ظاہری طور پر اس کو بجا لاتا ہے، لیکن اس کی جو روح ہے، اس کی جو حقیقت ہے وہ احسان ہے کہ اس کا درجہ انتہائی اعلیٰ ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، گویا کہ اس ساری باتوں کو اگر ہم دو لائنوں میں سمیٹنے کی کوشش کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ان دین الاسلام دین الاحسان فی کل شیء۔ ان دین الاسلامی دین الاحسان فی کل شیء۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو احسان کا دین ہے، جو ہر چیز میں احسان چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ آپ اسلام میں کوئی بھی کام کریں اس کا درجہ اعلیٰ ترین ہونا چاہیے۔
اس لیے رب فرماتے ہیں وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، مسلمانوں اس احسان کی کوشش کرنا، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند بہت کرتا ہے۔ مزید رب فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں میں اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اور تیسری آیت میں رب فرماتے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی جو رحمت ہے وہ احسان کرنے والوں کے بالکل ساتھ ساتھ ہی رہتی ہے، یعنی احسان کرنے والے لوگ اور رب کی رحمت ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، ہمیشہ ہمیش کا ساتھ ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہاں پر اگر ہم رکیں تو اس کا ہم اگر خلاصہ کریں تو بات یہ بنتی ہے، اسلام محض نام نہیں، ایک پہچان ہے۔ تسلیم و رضا اور عمل کے ساتھ اس کا ثبوت دینا یہ اسلام ہے، اور اعمال میں روح کو پھونکنا، اس کے درجے کو اعلیٰ ترین کر کے رب کے سامنے پیش کرنا یہ احسان ہے۔ اس کی مثالیں ہم آپ کے سامنے واضح کر چکے ہیں، اور باہم تعلق اس کا جسم اور روح کا ہے، جیسے جسم اور روح باہم ملے ہوئے ہیں، جسم روح کے بغیر نہیں اور روح جسم کے بغیر نہیں، اس لیے خالی کھوکھلے عمل بغیر احسان کے وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے انسان کا جسم ہو مگر روح نہ ہو۔ اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام در حقیقت دین احسان ہے، جو اپنے ہر کام میں احسان کو چاہتا ہے، اس لیے اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ بھی ہیں، ان سے محبت بھی کرتے ہیں، اپنی رحمتوں سے بھی نوازتے ہیں۔ اس ساری بات کے بعد اگر ہم احسان کو مزید سمجھنا چاہیں، اس کے یوں کہیے کہ اس کے عملی مظہر کو دیکھنا چاہیں، اس کے عملی نکات کو دیکھنا چاہیں، اور ہم چاہیں کہ ہم احسان کو کس طریقے سے اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں، اس کے تین پہلو ہیں۔ احسان کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں، اس کے تین پہلو ہیں۔ سب سے پہلا پہلو ہے الاحسان مع اللہ وفی عبادتہ، سب سے پہلا پہلو ہے احسان وہ اللہ کی ذات کے ساتھ اور اس کی عبادت میں احسان کرنا۔ یہ تین پہلو تب ہمیں سمجھ آئیں گے، اس کی گہرائی میں تب ہم گہرائی میں اتر سکیں گے جب ہمیں احسان کا جو ایک تصور ہے، جو میں نے اس کو 2 مرتبہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، وہ تازہ رہنا چاہیے۔ ورنہ احسان کسی کے ساتھ نیکی کرنا، بس یہی ایک تصور ذہن میں رہے گا تو ہم اللہ کے ساتھ کیا نیکی کر سکتے ہیں۔ اس لیے احسان کا تصور، اس کا معنی وہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ احسان ایک اعلیٰ ترین درجے کی ڈگری ہے، تعلقات میں اعلیٰ ترین ایک لیول ہے، اور معاملات میں، ہر چیز میں، دین اسلام میں دین کے ساتھ جتنے جڑے ہوئے معاملات ہیں، خالق کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ اعلیٰ ترین تعلق داری کا نام احسان ہے۔ تو الاحسان مع اللہ وفی عبادت اللہ، احسان اللہ کی ذات کے ساتھ اور اس کی عبادت کے ساتھ، یہ سب سے پہلا پہلو ہے جس کو ہمیں اختیار کرنا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ وہ ہے رب تعالی سے تعلق داری اور عبادات میں اعلیٰ اور بہترین کوالٹی کو پیش کرنا، انداز عبادت کو اور اس کے خشوع خضوع کو، اس کی گہرائی کو اور اس کی گہرائی کو، گہرائی بھی اور گہرائی بھی، ہر اعتبار سے اس کا احاطہ کرنا، یہ احسان مع اللہ ہے وفی عبادت اللہ ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے حدیث جبریل جو صحیح مسلم میں ہے، بڑی لمبی روایت ہے، اس کا ایک ٹکڑا یہ بھی ہے، جب جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تكن ترى فإنه يراك،
اللہ کے سامنے جب بھی تم عبادت کے لیے آؤ، اس سے تعلق داری کو نبھانے کے لیے آؤ، تو صرف اور صرف فارمیلٹی پوری نہ کرنا، بلکہ ایسی عبادت کرنا، اس کے ساتھ ایسا رابطہ رکھنا کہ جس میں رابطہ بھی ہو اور ضابطہ بھی ہو، ضابطہ بھی ہو اور رابطہ بھی ہو۔ صرف ایک روٹین ورک ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک رابطہ بھی کر کے جانا۔ وہ کیا ہے کہ جب تم اللہ کے سامنے آؤ تو ایسے آنا جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اس کے سامنے اپنے درود کو، اپنی دعاؤں کو، اپنی تسبیحات کو، اپنی سورۃ الفاتحہ کو، قرآن مجید کی قرات کو، اپنے رکوع سجود کو اس کے سامنے جا کے پیش کر رہے ہو۔ کسی کے سامنے اپلیکیشن پیش کرنی ہو، کسی افسر کے سامنے، افسر ظاہر بات ہے ان کا سٹیٹس آج کے زمانہ میں کچھ اور ہو سکتا ہے۔ ایک بادشاہ جو ملک اور پوری ریاست کے سیاہ و سفید کا مالک اس کے سامنے پیش کر دے تو انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ احکم الحاکمین رب العالمین، اس کے سامنے ہم نے اپنے ہی وہ نوافل کو، اپنے ہی رکوع سجود کو، اپنی عبادات کو، اپنے تسبیحات اور سورۃ الفاتحہ قرات قرآن کو پیش کرنا ہے۔ ایسے پیش کرو جیسے تم اس کے سامنے جا کے پیش کرو۔ اگر ایسا احساس پیدا نہیں ہوتا تو کم از کم یہ یاد رکھنا وہ تمہیں کم از کم دیکھ رہا ہے۔ انسان اگر یہ سوچے کہ وہ میری سورۃ الفاتحہ کو سن رہا ہے اور میری ہی سن رہا ہے، میں درود شریف پڑھ رہا ہوں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، میرے اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتوں کو نزول فرمائیے گا، ان کی آل پر اپنے رحمتوں کو نزول فرمائیے گا۔ جب ہم یہ جملے بول رہے ہیں اور یہ احساس ہو کہ رب ہمارے یہ جملے سن رہا ہے اور یہ جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیے جائیں گے، تو انسان کا احساس کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ انسان اس احسان کے درجے پر چڑھنا شروع ہو جائے گا جس درجے کو اللہ ہم سے چاہتے ہیں، اور یہی درجہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ کی سنت میں، آپ کے عمل میں دیکھتے ہیں۔ لیغفر لک اللہ ذنبک، رب فرماتے ہیں پیارے نبی سورۃ الفتح کے شروع میں اس کو پڑھنا شروع کریں تو رب فرماتے ہیں پیارے نبی ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، لیکن آپ کا عمل کیا ہے؟ رات کو اٹھتے ہیں اور راتوں کو عبادت کرتے ہیں، حتیٰ کہ پاؤں میں ورم آ جاتے ہیں۔ عائشہ پوچھتی اللہ کے نبی جب سب کچھ معاف تو پھر اتنی محنت، اتنی عبادت گزاری، رب کے سامنے اتنا اعلیٰ ترین درجہ، احسان کا اعلیٰ ترین درجے پر پہنچنا، آپ نے کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں اپنے رب کے سامنے، وہ مجھے اس کی عنایت ہے، اس نے مجھے معاف کر دی، یہ اس کی عنایت ہے، لیکن میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا ذمہ یہ ہے، میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اس کے سامنے اعلیٰ ترین درجہ پیش کروں جو میں پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ میری شکر گزاری، میری قدردانی یہ ہے، اور میرا حق، میرا فرض یہ ہے کہ اس کی قدردانی کرتے ہوئے ہر چیز کو اعلیٰ ترین درجے میں پیش کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، دوسرا پہلو احسان کا، پہلا پہلو کیا ہے؟ الاحسان مع اللہ وفی عبادت اللہ۔ دوسرا احسان کا پہلو ہے الاحسان مع النفس، اپنے آپ کے ساتھ احسان کرنا، اپنے آپ کے ساتھ، دوسرے لفظوں میں اپنے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اب یہ بات بھی اگر ہم عام لفظوں میں دیکھیں تو اپنے آپ کے ساتھ اچھا سلوک سب کرتے ہیں، کہتے ہیں میں سب سے اچھا سلوک میں اپنے ساتھ نہیں کر سکتا تو کون کرے گا؟ لیکن اپنے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس میں اگر انسان یہ بات ذہن میں رکھ لے اور قرآن مجید کی اس آیت کو ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کے رکھے، قرآن مجید کی اس آیت کو ہمیشہ ذہن نشین کر لے کہ اپنے آپ سے محبت کرنا، اپنے آپ کا خیال رکھنا، اپنے آپ سے احسان کرنے کا معنی کیا ہے، تو انسان پھر اپنے آپ کو پرکھ سکتا ہے کہ میں اپنے آپ سے کتنا احسان کرتا ہوں۔ رب فرماتے ہیں فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ رب فرماتے ہیں اصل اپنے آپ سے محبت کرنا، اپنے آپ کا خیال رکھنا، اس کا اصل طریقہ یہ ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، اصل کامیاب وہ شخص ہے۔ سورۃ تحریم میں رب فرماتے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، وہ شخص جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا، اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچا لیا، گویا کہ وہ شخص ہے جو اپنے آپ پر احسان کر رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس کے ذیل میں وہ ساری کی ساری چیزیں، یہ ایک اصول ہے، اس کے ذیل میں ہر وہ چیز انسان کے کام آ سکتی ہے جس کو انسان سمجھتا ہے البر یہ نیکی ہے، اور دوسری چیز دوسرے اس کے مقابلے میں الاثم وہ گناہ ہے، جو گناہ اور نیکی دونوں کو اس میں فرق کرتے ہوئے، حلال و حرام میں فرق کرتے ہوئے اپنی زندگی میں حلال کو داخل کرتا ہے، نیکی کا خوگر بنتا ہے، حرام کو نکالتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، گویا کہ سب سے بڑا یہ وہ شخص ہے جو اپنے آپ پر احسان کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے ساتھ اگر ہم دوسری طرف کو دیکھیں، ظاہری چیزوں کو، اپنی باڈی کو، تو ہر وہ چیز جس سے ایک انسان اس کی زندگی کی ضروریات کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور اس کے جسم کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور وہ کسی غلط کاری میں داخل ہو کر اپنی صحت کا، اپنے وقت کا، اپنے ایموشنل کا، اپنے احساسات کا خیال نہ رکھ کے اپنے آپ کو خراب کرتا ہے، یہ بھی ایک ایسا انسان ہے جو اپنے آپ پہ احسان نہیں کرتا، بلکہ وہ ایسا انسان جو اپنا خیال رکھتا ہے، اپنے وقت کا، اپنی صحت کا اور اپنے احساسات کا۔ آج ڈپریشن اور دیگر مسائل اور بیماریاں، یقین کیجئے اس کا کبھی آپ جائزہ لیں، میں یہ سمجھتا ہوں، اور اگر میں اپنا جائزہ لوں تو میں اپنے بارے میں سب سے پہلے یہ خیال کروں گا کہ اس کی سب سے بنیادی وجہ میں خود ہوں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ہر وہ کام جو انسان کو غلط کی طرف لے کے جا رہا، وہ اپنے احساسات کو غلط طرف لے کے جائے، اپنے جسم کو غلط طرف لے کے جائے، وہ ایسا ہی ہے جو اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اس لیے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے حاسبوا، اور اپنے آپ کو پرکھا کرو، اللہ کرے ہم ایسا کر سکیں، اللہ کرے ہم ایسا کر سکیں، حاسبوا، اپنے آپ کو پرکھا کرو۔ اور عزیزان گرامی، اس کے لیے جو پہلے بھی دعا ہم بار بار اس کا ذکر کر چکے ہیں، یہ دعا انتہائی اہم ہے اپنے آپ سے پیار کرنے کے لیے، اپنے آپ سے احسان کرنے کے لیے۔ اللہم الہمنا رشدنا، اے اللہ ہدایت کو میرے جسم کا حصہ بنا دیجئے، میرے اندر اس کو ودیت کر دیجئے، میرے روح کا حصہ بنا دیجئے۔ وَأَعِذْنَا مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، میرے مالک مجھے میرے ہی شر سے بچا دیجئے۔ وَوَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى، اور مجھے ہر اس بات کی توفیق عنایت فرما دیجئے، تحب جو آپ کو پسند ہو، وترضى اور جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ اور عزیزان گرامی، احسان کیا عملی مظہر اگر ہم نے پیش کرنا ہو تو تیسرا درجہ اور آخری درجہ وہ یہ ہے الاحسان مع الخلائق، اللہ کی مخلوقات کے ساتھ احسان کرنا۔ اس کے لیے سورۃ النساء کی یہ آیت انتہائی واضح ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، رب فرماتے ہیں وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم۔ رب تعالیٰ نے پوری ایک لسٹ ہمیں دی ہے
ان لوگوں کی جن کے ساتھ ہم نے خصوصی طور پر احسان کرنا. احسان کا معنی کیا ہے؟ ایک قدم آگے بڑھ کر ان سے ملنا. ایک قدم آگے بڑھ کر ان سے ملنا. لوگ ہم سے ملے، ہم لوگوں سے ملے، اس کو احسان نہیں کہتے. اس کو کہتے ہیں جی نو جی. آپ نے مجھے جی کہا، میں نے آپ کو کہہ دیا، بات ختم. بات یہ ہے کہ ایک قدم آگے بڑھ کر ملنے کا مطلب احسان ہے، اور اس کا سب سے پہلا اگر کوئی حقدار ہے انسانوں میں، وبالوالدین احسانا، وہ والدین ہیں. دوسرے نمبر پر وبذی القربى، قریبی رشتہ دار، والیتامى والمساکین، یتیم اور مسکین، والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، وہ رشتہ دار جو وہ پڑوسی جو رشتہ دار بھی ہے، پھر اس کے بعد وہ پڑوسی جو رشتہ دار نہیں ہے، پھر وہ پڑوسی جو عارضی پڑوسی ہے، سفر کا پڑوسی، مسجد میں آپ بیٹھے ہو آپ کے ساتھ والا، آپ سفر پر جا رہے ہیں آپ کی گاڑی کے ساتھ جس کی گاڑی جا رہی ہے، ایون کہ ہر وہ پڑوسی جس کا آپ کا ایک لمحے کے لیے بھی ساتھ ہے وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے. اللہ فرماتا اس کے ساتھ بھی احسان کریں. جس نے آپ سے پتہ نہیں اس کے بعد ملنا نہیں ملنا کچھ پتہ نہیں ہے، اس کی ملاقات ہو نہ ہو کچھ پتہ نہیں، لیکن اس کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے. وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ. اور آخر میں رب تعالیٰ نے خصوصی طور پر جن کا ذکر فرمایا، وما ملکت ایمانکم، وہ تمام کے تمام لوگ جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے ساتھ بھی احسان کرنا، برابری کا سلوک کرنا کہ وہ ایسا کرتے ہم بھی ایسا کریں گے. تو یہ احسان نہیں ہے، یہ بدلہ ہے، جو بدلہ وہ ایک مسلمان کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ احسان کا درجہ رکھے. آخر میں جیسے پہلے بھی ہم نے عرض کیا کہ آیات کہ آخر میں رب تعالیٰ جو ایک جملہ بیان کرتے ہیں گویا کہ وہ ساری کی ساری آیت کا خلاصہ ہوتا ہے. آخر میں رب فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اللہ ایسے بندے کو قطعی طور پر پسند نہیں کرتے جو بندہ مختالا فخورا، بہت بڑا سمجھنے والا، اپنے آپ کو کوئی بڑی مخلوق سمجھنے والا، اپنے آپ میں شیخی بخارنے والا، اور اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ مخلوق سمجھنے والا. رب فرماتے ہو ہمیں پسند ہی نہیں. اگر کسی کو کہہ دیا جائے کہ وہ فلاں کے ساتھ آپ آگے بڑھ کر ملے، کہتے او نہیں تو میں بھی نہیں. یہ جی یہ تب ہے جب انسان اپنی زندگی کے عام معاملات میں چلتے رہیے، لیکن جب ضرورت پڑے احسان کی تو پھر انسان کو آگے بڑھنا اس پر فرض ہوتا ہے. اگر ضرورت پڑنے پر بھی وہ آگے بڑھ کر نہیں آگے چلتا، احسان کا درجہ اختیار نہیں کرتا، تو پھر یاد رکھیے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ شخص مختالا فخورا اس کیٹیگری میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے یہ بندہ تو بڑا تکبر کرنے والا. اور احسان کو عمومی طور پر جو مخلوقات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، رب فرماتے ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتل وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ. رب فرماتے اللہ نے ہر چیز کے لیے تم پر احسان لکھ دیا، ان کے ساتھ احسان کرنا تم پر لکھ دیا ہے. جب تم قتل کرو تو احسن طریقے سے کرنا. قتل کرنے سے مراد قصاصاً قتل کرنا ہے، کسی جانور کو شکار کرتے وقت قتل کرنا ہے، یا وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ کسی جانور کو ذبح کرنا ہے. تو یہ وہ ساری صورتیں ہیں جو جائز صورتیں ہیں. ایسا کرتے وقت بھی تم کیا کرو؟ احسن طریقے سے اور احسان کا درجہ اختیار کرنا. وَالشَّاةِ إِنَّ رَحِمَتَهَا رَحِمَكَ اللَّهُ، ایک بکری پر بھی اگر تمہیں ترس آ جائے اور تمہیں اس پر احسان کا درجہ اللہ اس کی توفیق دے دے تو رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ آپ پر رحمتوں کا نزول فرما دیں گے. اور عزیزان گرامی، اس لیے رب تعالیٰ نے ہمیں حکم دے رکھا ہے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، تم بھی احسان کرو جیسے تم پر احسان کیا گیا. ہم اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے، اس کی زمین پر رہتے ہوئے رب کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں. آسمان کے سائے تلے، اس کی چھت تلے، چھت بھی رب کی، زمین بھی، فرش بھی رب کا، اور وہیں اسی رب کی نافرمانی اللہ انسانوں کو پھر بھی نوازتا ہے. یہ اس کا احسان ہے. رب فرماتے تم بھی ایسے احسان کیا کرو. اور عزیزان گرامی، یہ تینوں مراحل، تینوں عملی مظہر کے بعد رب تعالیٰ نے سارے کے سارے احسان کرنے کا ایک رزلٹ پیش کیا. رب فرماتے ہیں
للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جو شخص احسان کی زندگی کو اختیار کر لے گا. سب سے پہلے کس کے ساتھ تھا؟ رب کے ساتھ، پھر اپنے آپ کے ساتھ، پھر تمام لوگوں کے ساتھ. تینوں مرحلوں میں جو احسان کا درجہ اختیار کرتا ہے، رب فرماتے ہیں احسن الحسنى وزیادہ، اللہ اس کو حسنہ یعنی جنت عنایت فرمائیں گے، وزیادہ اور مزید بھی عنایت فرمائیں گے کہ اللہ اپنا دیدار فرمائیں گے. اللہ کرے ہم احسان کی زندگی کو اختیار کریں اور پھر اللہ کی جنتوں کا مہمان بنیں، زندگی اطمینان سے گزاریں اور پھر اللہ کے پاس جائیں تو اللہ کی جنتیں اللہ کی جنتوں میں ہمارے میزبان ہمارے منتظر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.